اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ بڑے کیف و سکون والی نذیر احمد کی بستی ہے، خدائے پاک کی ہر دم یہاں رحمت برستی ہے۔ یہاں آ کر یہ دل کو بے گماں محسوس ہوتا ہے، یقیناً قطب دورہ ہاں نذیر احمد کی بستی ہے۔ یہاں سے چشمہ فیض ولایت ہر گھڑی جاری، یہاں ہر نعمت دنیا بہت مہنگی بھی سستی ہے۔ اسی در پہ تو اسرار حقیقت آ کر کھلتے ہیں، قدم بوسی کی ہر روح عاشق کی ترستی ہے۔ حقیقت میں رسول اللہ کا فیضان جاری ہے، حقیقت میں رسول اللہ کا فیضان جاری ہے۔ نظام الدین کیانی کی بدولت جذب و مستی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہاں روتی ہوئی تقدیر آ کے ہنستی ہے، نہ کیوں ان اولیاء کے در پہ ہم نجم ازیں آئیں کہ یہ کعبہ جہاں ایمان یہی تو حق پرستی ہے۔ آپ کو دربار عالیہ موڑا شریف کا مختصر تعارف پیش کروں گا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں۔ انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے، اور اس ویڈیو کو جس قدر ہو سکے جو بندہ بھی جس کو بھی یہ ملے برائے کرم، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ اسے شیئر کریں۔ یہ آپ کے لیے میں کیف و سرور مستی ہے موڑا شریف میں، کیف و سرور مستی ہے موڑا شریف میں، جاری خدا پرستی ہے موڑا شریف میں۔ عالی وقار حضرت ہارون الرشید کی ایک بے نظیر ہستی ہے موڑا شریف میں۔ روز محشر مجھے اور کیا چاہیے، مصطفیٰ کا سہارا بڑی چیز ہے، نگاہ مرشد سے عشق و مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے، محبت پیر خانے کی۔ نگاہ مرشد سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل خدا کا قرب دیتی ہے، محبت پیر خانے کی۔ روز محشر تلک یا الہی میرا ہے دعا پیر خانہ سلامت رہے۔ موڑا شریف کا یہ مختصر تعارف اب میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، آپ برائے کرم جس قدر ممکن ہو سکے آپ شیئر کریں، ٹھیک ہے نا۔ کہ موڑا شریف ایک چھوٹی سی آبادی کے گاؤں کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ والوں کی برکت سے یہ چھوٹا سا گاؤں یمن و سعادت کا مرکز بنا ہوا ہے اور موڑا شریف کہلاتا ہے۔ دربار عالیہ موڑا شریف ضلع راولپنڈی میں کوئی مری کے قریب واقع ہے۔ راولپنڈی سے بذریعہ لاری یا کار مری جائیں تو سنی بینک کے مقام پر اتریں یا کلڈنا سے 7 کلومیٹر پکی سڑک دربار عالیہ موڑا شریف جاتی ہے۔ دوسری جیکا گلی سے آگے کشمیری بازار کے قریب سے بھی سڑک دربار عالیہ موڑا شریف جاتی ہے۔ یہ جو روڈ جا رہی ہے یہ کلڈنا سے سیدھی موڑا شریف آ رہی ہے، یہ جو روڈ یہ آ رہی ہے چھوٹی مسجد کے پاس، یہ مینار پارک سے، ٹھیک ہے۔ وہ جو روڈ اس دوسری سائڈ سے آ رہی ہے یہ کشمیری بازار سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کشمیری بازار سے، وہ دیکھیں وہ گاڑی بھی آ رہی ہے، کشمیری بازار سے موڑا شریف کی طرف آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کشمیری بازار کے قریب سے سڑک دربار عالیہ موڑا شریف 3 کلومیٹر ہے۔ سرسبز و پہاڑوں میں اللہ والوں کی یہ بستی آباد ہے۔ قدرتی چشمے جاری ہیں، قریب ہی ایک پہاڑی ندی چل رہی ہے، لنگر جاری ہیں۔ مشتاقین کی زیادہ تعداد میں حاضر ہونے پر خیمے وغیرہ نصب کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر غوث الامت خواجہ محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی موڑا شریف اور غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف سرکار موڑوی اور غوث الزمان قطب دوران شیر شاہ غازی قیوم وقت نائب رسول تاجدار موڑوی مفسر قرآن
اعلیٰ حضرت خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار خاص و عام ہیں۔ ان کی بدولت سے اللہ کریم نے موڑا شریف کو چشمہ معرفت بنایا ہوا ہے، اور جہاں پر سلسلہ نسبت رسولی کی دولت لازوال اہل طریقت اور طالبان حقیقت کو شب و روز تقسیم ہو رہی ہے۔ اس وقت مرجع خلائق سرخیل، اولیاء جانشین، قطب الارشاد جناب اعلیٰ حضرت پیر ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر گور صاحب مدظ اللہ علی کا چشمہ فیض و کرم بڑی فیاضی سے جاری ہے۔ ان کے بارے میں بڑے پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے اچھی خدمت نسبت رسولی کی انشاءاللہ اچھی خدمت کریں گے، اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ روزانہ ملاقات ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جمعہ مبارک ہے، اور جمعہ مبارک بھی حضور پیر صاحب کی امامت میں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دربارشی کھلا ہے، ہر طبقہ کے امیر و غریب ہر وقت دینی اور دنیاوی بخشوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس درباری عالی میں قرآن پاک اور سنت مطہرہ کے احکام کے مطابق تبلیغ دین حق کا فرمائی جا رہی ہے، اور مشرح طریق پر اصلاح خلق اور درستگی اخلاق ہو رہی ہے، خصوصاً نسبت رسولی کے اصول کے لیے عملی تعلیم دی جاتی ہے۔ اولیاء موڑا شریف، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس پاک جگہ موڑا شریف کو روحانی شخصیات بخشی ہیں۔ جن کی بدولت لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ جنہوں نے اس طرف رجوع کیا، ان کے گفتار و کردار بدل گئے، روحانی مشکلات سے نجات حاصل کر کے باخدا ہو گئے۔ غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی علاج پیر نذیر احمد صاحب المعروف سرکار مولوی رحمۃ اللہ تعالی کے بزرگ کے والد بزرگوار غوث الموت حضرت خواجہ محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد پاک شیخ طریقت قبلہ عالم حضرت خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے 1878 میں موڑا شریف آ کر آباد ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر یہاں سالہ سال عبادت میں گزار دیے، مخلوق خدا کو خدا کی طرف بلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں کا سلسلہ برصغیر سے پھیلتا ہوا ایران، عرب اور کشمیر کے راستے تبت، چین، ترکمستان اور یورپ تک جا پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے جلیل القدر چشم و چراغ ہیں، اور 14 واسطوں سے آپ کا شجرہ طریقت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ محمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضور غوث الامت خواجہ محمد قاسم کا شجرہ نسب ایران کے مشہوری خاندان کیانی خاندان سے ملتا ہے۔ ایران فتح ہونے کے بعد ان کے آباء و اجداد افغانستان کے راستے تبت پہنچے، جو ان کے موارث سے اعلیٰ تبت شاہ کے نام پر مشہور ہوا۔ کچھ مدت وہاں گزارنے کے بعد ان کی اولاد کشمیر آ گئی۔ ان دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی سے سرفراز فرمایا۔ پھر حالات زمانے کے تقاضے سے افغانستان چلے گئے، اور ان کے بزرگ اعلیٰ کابل شاہ کے نام پر شہر کابل مشہور ہوا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کے جد اعلیٰ کابل سے بسلسلہ تجارت کشمیر کے علاقے میں وارد ہوئے۔ یہاں حضرت غوث الامت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے والد جیون خان صاحب مختلف مقامات پر بسلسلہ تبلیغ قیام پذیر رہے، اور یہی خدمات بجا لاتے رہے۔ اس علاقے میں شادی ہوئی، اور حضرت بابا جی قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی 1845 میں ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم سنی کی ہی عمر میں والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ 1870 میں غوث الامت حضرت خواجہ محمد قاسم شیخ طریقت قبلہ عالم حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں کئیاں شریف، یہ مقام آزاد کشمیر میں ضلع مظفر آباد کی تحصیل کنڈل شاہی وادی نیلم میں واقع ہے۔ حاضر ہوئے تو شیخ طریقت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بیعت فرمایا اور خلافت عطا فرمائی، اور اپنے سر مبارک سے ٹوپی اتار کر آپ کے سر مبارک پر رکھی، اور فرمایا کہ جاؤ علاقہ مسیاڑی، اس زمانے میں مسیاڑی مری کو کہتے تھے، مسیاڑی مری میں جا کر جنگل میں ڈیرا رکھو، اور مخلوق خدا کی خدمت خدا کی طرف بلاؤ۔ جس شخص کی آپ انگلی پکڑیں گے میں اس کا پنجہ پکڑوں گا۔ اعلیٰ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اور شریف کے موقع پر حضور قبلہ عالم خواجہ نظام الدین کیانی کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ 1892 میں عرس شریف پر اپنے فرزند اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو
بھی لے گئے 1892 میں۔ اس وقت ان کا سن بلاغت 12 سال، یعنی پیر نذیر احمد صاحب کی عمر مبارک 12 سال بتاتے ہیں، 12 سال تھا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے نوازشات خصوصی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت ولایت اور خلافت سے نوازا، فرمایا کہ جا تیری 7 پشتیں بلا مشقت اولیاء، اور حضرت غوث الامت اور حضرت غوث الامت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ باقی تمام آپ کے خلفاء ہیں مگر یہ ہمارا خلیفہ ہے، یعنی کہ پیر نذیر احمد صاحب کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرمایا۔ 1912 میں حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سالانہ عرس مبارک کے موقع پر اپنا ولی عہد مقرر فرمایا۔ 1925 کے سالانہ عرس شریف میں غوث الامت نے حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اس کی باطنی کیفیت مجھ سے بدرجہ زیادہ ہے، یہ مجھ سے 18 منزل آگے ہیں اور 60 گز ان کی تلوار مجھ سے آگے لگتی ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ بابا جی قاسم رحمۃ اللہ علیہ پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے باطنی کیفیت میں مجھ سے بدرجہ زیادہ ہے، یہ مجھ سے 18 منزل آگے اور 60 گز ان کی تلوار مجھ سے آگے لگتی ہے۔ حضرت غوث الامت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 21 نومبر 1943 مطابق 13 ذی-القعدہ 1362 ہجری بروز ہفتہ بروز 10 بجے رات پیش آیا۔ وصال کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سن مبارک شمسی حساب سے 98 برس اور قمری حساب سے 101 برس تھا۔ حضرت غوث الامت نے اپنی زندگی میں تمام امور تعلیم و طریق و تعالی حضرت خواجہ غوث المعظم پیر طریقت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سپرد کر دیے تھے۔ اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام زندگی مسلمانوں کی خدمت اور ہدایت میں صرف کر دی۔ طریقت نسبت رسولی کو اس کار عظیم کا ذریعہ بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ عاشقانہ عالمانہ زندگی اپنی مثال آپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اولیاء اکرام حضرت پیر نذیر احمد صاحب کی خدمت میں پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ کی دعا سے بہرجیاب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے ایسے بندے اور نبی پاسوں کے ایسے غلام تھے جنہیں اللہ تعالیٰ اللہ جلالہ اور اس کے رسول کی محبت کے متلاشی لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور انہیں آپ رحمۃ اللہ کے پاس بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے وہی خلعت قیومیت عطا فرمائی جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سارے ولیوں کا بادشاہ بنایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے میں ایک رہنما کامل بھیجتا ہے جو مردہ سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور بدعات کو مٹاتا ہے، گمراہی دور کرتا ہے، قوم کو شاندار ماضی یاد دلاتا ہے، مجدد کی بصیرت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ تفقہ فی دین عطا کیا جاتا ہے، جو تجدید احیاء دین کرتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے محیر العقول کارنامے سر انجام دیتا ہے جس سے دوسرے صاحب کمال اذان خالی ہوتے ہیں، وہ ناموس رسالت کی حفاظت کرتا ہے اور ہر دل مسلم کے اندر عشق خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اولیاء کی دولت بڑھتا ہے۔ حضور غوث المعظم حضرت پیر نذیر احمد صاحب کی ولادت باسعادت 1880 بمطابق 1297 اور وصال 1380 عیسوی میں ہوا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تجدید احیاء کا کام شروع کیا جس کی طرح حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے کیا۔ دین الہی کے فتنے کو دبا کر رکھ دیا، لوگوں کو دین مصطفیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ غوث المعظم رہبر اعظم طریقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت خواجہ پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیح جانشینی کے ذمہ دارانہ منصب کے لیے اپنے پیارے بیٹے ایک قابل جوہر مرید خاص یعنی شہزادہ علی وقار پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بچپن ہی سے اپنی خاص توجہ سے علمی، عرفانی اور روحانی تربیت سے نوازا، تعلیمات دینی اور دنیاوی سے بہرمند فرمایا، اور آپ نے اگر ایک طرف اپنے نور نظر کو اسلامی دنیات کی علمی اور عملی تعلیم و تربیت سے اعلیٰ اخلاق و بلند و پاکیزہ خصائل اور شمائل کی صفات عمیدہ کی فضیلت بخشی، تو دوسری طرف دنیاوی مروجہ تعلیمات دنیاوی سے بھی محروم نہیں رہنے دیا، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ آپ نے سی ایس پی کے مقابلے کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی، قدرت کی گوناگون رنگیوں کے مطالبے کے لیے سیر و فی الارض کے قرآنی حکم کے مطابق بیرونی ممالک کے حالات زندگی اور مناظر
قدرت کا ملاحظہ کرنے کا بھی اذن بخشا۔ 1954 کے اس مبارک کی آخری مجلس میں اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے ارشاد فرمایا کہ یہ محض نسبت رسولی کی جماعت ہے، اور میں نے ہارون رشید صاحب پیر کو حکم دیا ہے کہ اس روحانی جماعت کی ہمیشہ خدمت کریں۔ 1958 میں حج شریف کے دوران بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مخلوق خدا کی گاڑی کا ڈرائیور ہوگا اور خالق خدا کا صراط مستقیم پر چلائے گا، جو ان سے منسلک ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اس طرح حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وصال سے پہلے ہی اپنے حقیقی نائب کا فعلی تقرری اور ہر عملی تاریخ سے ان کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ 22 جولائی 1960 کو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور 28 اگست 1960 کو آپ کے چلم کی تقریب میں تمام خلفائے دربار شریف مختلف عقیدت مندوں نے بھی باتفاق رائے سے اعلیٰ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ کے ارشاد کے مطابق علی جناب پیر ہارون رشید صاحب کی دستار بندی کی، اور ماشاءاللہ اس وقت سے بفضل تعالیٰ آپ اس دربار نذیری موڑا شریف کی پرعظمت بابرکت سجادہ نشینی کے منصب پر سرفراز ہوئے، اور حق دار رسید کے منقول کے مطابق ماشاءاللہ اللہ پاک آپ ہی اس منصب کے جلیلہ کے قابل تھے۔ جناب خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ اپنی حیات میں اس منصب جلیلہ پر 61 سال 6 ماہ جلوہ افروز رہے۔ جناب علاج پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس طویل زمانہ سجادگی میں دین اسلام اور طریقت نسبت رسولی کی بے پناہ خدمات سر انجام دی۔ حضور غوث الزماں قطب دوران شیخ شاہ غازی مفسر قرآن اعلیٰ حضرت خواجہ پیر ہارون رشید صاحب 28 اگست 1960 کو سجادہ نشین کے منصب اعلیٰ پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ فائزی سجادگی سنبھالتے ہی آپ پر مخالفتوں اور رکاوٹوں اور مختلف مشکلات کے پہاڑ ڈال دیے گئے۔ آپ نے نہ صرف صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کیا، بلکہ اپنے فرائض سجادگی کو بطریق احسن نبھاتے ہوئے نسبت رسولی کی تعلیم کو نہ صرف پاکستان بلکہ انگلینڈ، یورپ، مڈل ایسٹ، امریکہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں اسلامی مراکز قائم فرما کر نسبت رسولی کی تعلیمات کو پھیلا دیا۔ آپ کی آیات مبارکہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ازی قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کی عملی تفسیر تھی۔ آپ نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا، کروڑوں انسانوں کو متاثر کیا، اپنی روحانی تعلیمات و وجوہات کے ساتھ نسبت رسولی سے سینوں کو منور کیا۔ رہتی دنیا کے لیے جہاں اپنے نور نظر کو یہ ذمہ داری سونپی، وہاں آپ کے وہ ارشادات ہے 26 جنوری 1985 سے 21 جنوری 1993 تک ہر جمعۃ المبارک کے دربار عالیہ موڑا شریف کے محافل اور اوراد میں آپ نے بیان فرمائے۔ ماشاءاللہ 781 صفحات کی ذہین کتاب گورے نایاب تعلیم نسبت رسولی کی شکل میں منظر عام پر ہے، جو قرآن پاک کی مختلف آیات کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ اس طرح 7 اگست 1993 سے 12 اپریل 2013 کے عرصہ میں 10 سالہ محافل قرآن اوراد نذیریہ کے دوران بیان شدہ مکمل ترجمہ اور تفسیر قرآن پاک مجدد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک 5 ذہین جلدوں میں مشتمل کتاب تعلیم نسبت رسولی حقائق القرآن کے نام سے تفسیر منظر عام پر ہے۔ جناب خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات مبارکہ میں پہلا حج 1958 میں اپنے مرشد گرامی والد محترم پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں عطا فرمایا۔ بعد ازاں 1961 سے 2014 تک مسلسل ارمین شریفین کا سفر بغرض حج فرماتے رہے۔ اس طرح جناب حلاج پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی حیات مبارکہ میں 55 حج ادا فرمائے۔ حضور غوث الزماں قطب دوران شیخ شاہ غازی کو یوم وقت جناب اعلیٰ حضرت پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ سے لاکھوں لوگوں نے فیض نسبت رسولی حاصل کیا اور باخدا ہو گئے۔ آخرکار 26 رجب 1443 کے مطابق 27 فروری 2022 بروز اتوار کو محبت عشق خلوص امت استقامت کے مظہر کل آمنت باللہ ثم استقام کی عملی تشریف فرمات پیش کرتے ہوئے 86 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 23 جنوری 1998 کی سالانہ قرآن محفل قرآن خوانی کی مجلس کبریٰ میں اعلیٰ حضرت پیر ہارون رشید صاحب نے اپنے ارشاد پاک فرمایا کہ یہ جگہ موڑا شریف کسی انسان کی بسی ہوئی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ جگہ ہے، اور یہ لوگ ہیں وہ ہیں رابر نسبت رسولی پیر نذیر احمد صاحب یا ان کے والد محترم خواجہ محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق خدا کی طرف سے ہدایت کے لیے مامور ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنی ان جگہوں کا محافظ ہوتا ہے۔
اگر کوئی شخص اس ذہن میں باطل میں ہو کہ وہ جگہ کو مٹا دے گا، اس کی رونق ختم کر دے گا، تو وہ بالکل گمراہ اور شیطان کے پھندے میں ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ قیامت سلسلہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا، اور قیامت تک مخلوق خدا سے فیض یاب ہوتی رہے گی۔ ایک موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جلیل القدر شہزادہ ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر گور صاحب کو ولی عہد کا منصب سونپتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا گور نذیر، جو مجھ سے حد درجہ بہتر ہے، آپ کی بہتر خدمت کرے گا، اور آپ یاد رکھیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آمین ثم آمین الحمدللہ۔ سن 2000 کے بعد سے دربار شریف میں حضرت جناب پیر ہارون رشید صاحب اپنے لخت جگر ولی عہد جناب ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر گور صاحب مدد اللہ علی کو اپنے پہلو میں بٹھانا شروع فرمایا۔ جو بھی زائرین جناب اعلیٰ حضرت پیر ہارون رشید صاحب سے مصافحہ کا شرف حاصل کرتا تو حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جناب ولی عہد سے بھی مصافحہ کرواتے، بلکہ جو مل کر نہ جاتا دوبارہ بلا کر ملاقات کا حکم فرماتے۔ سال 2019 کے آخر میں حضور خواجہ پیر رشید صاحب کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی۔ سال 2020 کی سالانہ محفل قرآن خوانی 16-17 جنوری 2020 کی مجلس کبریٰ کے بعد حضرت پیر ہارون رشید صاحب نے ناساز طبیعت کی وجہ سے دربار شریف میں آنا موقوف فرما دیا، اور تمام امور ولی عہد حضرت پیر ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر گور صاحب مدد اللہ علی کے سپرد فرما دیے، حتیٰ کہ سال 2021 میں 18 جون 2021 کے بروز جمعۃ المبارک کو جناب الحاج پیر ہارون رشید صاحب نے اپنے دست مبارک سے دستار ولایت حضرت الحاج پیر ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر صاحب مدد اللہ علی کے سر پہ رکھی۔ دستار بندی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری مسنت پر بیٹھ کر لوگوں کو بیعت کریں اور نسبت رسولی کا فیض تقسیم کریں۔ جناب الحاج پیر ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر صاحب نے احترامان اور ادباً مسنت پر بیٹھنے سے گریز کیا تو تاکیدی حکم فرمایا کہ ضرور بیٹھیں، اور پھر اپنے پوتے جناب الحاج شہزادہ دیدہ نذیر صاحب سلمہ کو بھیجا کہ دیکھ کر سارا حال مجھ کو بیان کرو۔ دراصل آپ سب کچھ جاننے کے باوجود اس روحانی نورانی منظر کی روایات دوسروں سے سننا چاہتے تھے۔ یہ میرا شہزادہ مسنت وصیت پر جلوہ افروز ہو کر کیسا لگ رہا ہے؟ اور جناب اعلیٰ الحاج پیر ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر صاحب مدد اللہ علی سجادہ نشین ہوئے۔ جناب الحاج ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر صاحب مدد اللہ علی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خصوصیات سے نوازا ہے۔ آپ MBBS ڈاکٹر اور سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ علم لدنی کے بھی ماہر ہیں۔ جب علوم اسلامیہ اور معارف قرآنی کے گوہر بیان فرماتے ہیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جناب الحاج پیر ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر صاحب مدد اللہ اپنے مرشد و والد گرامی کے حکم سے رضا الہی کے اصول کے لیے موڑا شریف میں جدید فری اسپتال قاسمیہ نظریہ شفاخانہ کے نام سے قائم کر کے مخلوق خدا کی جسمانی روحانی ضروریات کو پورا کرنے میں شب و روز مصروف عمل ہیں۔ آپ شاعری میں بھی عدت و حالت رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنی صلاحیت کو بھی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف کرتے ہیں۔ اس وقت تک آرزو نا تمام خیال رنگ اور رگے جہاں یہ نعتیہ کتابیں تابع ہو چکے ہیں، جس سے عاشقان رسول لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو تا قیامت سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔